السلام علیکم، ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، کیونکہ اس میں آپ کو بہت ساری چیزیں ڈاکٹر ذاکر نائک کے حوالے سے پتہ چلیں گی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کا حقیقی تعارف۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کو سمجھنے سے پہلے ایک اور شخص احمد کو دیکھنا ہوگا، جو افریقہ میں فیکٹری میں مزدوری کرتا تھا، جو اس فیکٹری میں کام کرنے والا واحد مسلمان تھا۔ وہاں مزدوروں کی زیادہ تر تعداد کرسچنز کی تھی، اور وہاں نوکری کے دوران اسے یہ معاملہ درپیش ہونا شروع ہوا کہ وہاں سے اس کے مذہب کے متعلق سوالات پوچھے جاتے ہیں، یا اس کے مذہب کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا مذہب درست نہیں ہے۔ یہ معاملہ اس کے لیے تکلیف دہ ہوا اور اس نے الٹے سیدھے جواب دینے شروع کیے۔ اس رویے نے اسے تکلیف میں مبتلا کیا تو اس نے قرآن کا مطالعہ شروع کر دیا اور اپنے آس پاس ایسے لوگوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کی جو مذہب کو جانتے ہوں۔ اس وقت نہ ہی انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا تھا، بہرحال اس نے اپنی پوری کوشش کر کے مذہب کو سمجھنا شروع کر دیا۔ اس سے سوال کرنے والے لوگ زیادہ تر عیسائی یعنی کرسچنز تھے، اس لیے اس نے مسیحیوں کے متعلق اسلام کا مطالعہ کیا۔ یقیناً احمد ایک سطحی ذہنیت کا شخص نہیں تھا۔ اس نے چند سالوں میں اسلام اور مسیحیت کے درمیان کے تقابل پر اچھا خاصا ڈیٹا تقریباً حفظ کر لیا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ زیادہ تر کون سے سوالات پوچھے جاتے ہیں، کون سے اعتراضات ہوتے ہیں۔ اس کے لیے اس نے مختلف قسم کے دلائل دینے شروع کر دیے۔ ظاہر ہے کہ ریفرنس کے لیے وہ قرآن کے حوالے استعمال کرتا تھا، اور عقلی دلائل سے اسے عام سطحی لوگوں کے مقابلے میں بہتری آرگیومنٹ دینے آ گئے۔ اپنی فیکٹری کے لوگوں کو اس نے دلائل سے جواب دینے شروع کیے تو وہ ایک خاص حلقے میں معروف ہونے لگا۔ آس پاس کے مختلف جگہوں سے اس طرح کے مسیحی اور اسلام کے درمیان ہونے والے تقابلی مقابلے یا مختلف بحث مباحثے کے لیے اسے بلایا جانے لگا۔ اس کی شہرت بھی پھیلنے لگی اور اس دوران اس نے تقابلی مذاہب کا مطالعہ بھی جاری رکھا۔ یہ شہرت پھیلتی رہی اور اس شہرت کو عروج جب ملا جب اس نے یورپ میں پادریوں کے بینچ کے سامنے عیسائیت پر کئی گھنٹے کی نشست میں سوالات اٹھائے۔ پادری سوالات کے جوابات اس سطح پر دے نہیں سکے، اور اس کا یہ پروگرام پوری دنیا میں اس کی شہرت کا سبب بنا۔ اس طرح احمد سے احمد دیدات کا سفر شروع ہو گیا۔ پوری دنیا کے مسلمان ممالک میں سے اسے پذیرائی ملنا شروع ہوئی۔ مزے کی بات یہ ہے کہ کچھ عرصے کے بعد انہی پادریوں کے بینچ نے احمد دیدات پر اسلام کے حوالے سے اعتراضات کیے، اور اس کا بھی حال وہی ہوا، یعنی احمد دیدات بھی بھرپور دفاع نہ کر سکے۔ لیکن اسے احمد دیدات کی خوش قسمتی کہیے یا عیسائی دنیا کے عام لوگوں کی بے رغبتی کہ وہ پروگرام کسی بھی صورت معروف نہ ہوا۔ پہلا پروگرام جتنا معروف ہوا، وہی شہرت کے جھنڈے گاڑتا چلا گیا۔ احمد دیدات کے لیے مسلم ممالک کے شاہوں کے دروازے کھل گئے۔ احمد دیدات کی پوری دنیا میں شاگرد بھی بننے شروع ہوئے۔ احمد دیدات نے باقاعدہ ایک طرح سے اپنا سلیبس بنایا اور اپنے شاگردوں کو ان خطوط پر سمجھایا۔ پاکستان اور ہندوستان میں بھی اس کے معروف شاگرد ہیں۔ پاکستان میں اس کا سب سے معروف شاگرد، جس کے پاس احمد دیدات نے پاکستان میں سفر بھی کیا تھا، وہ محمد شیخ ہیں، جو کراچی میں رہتے ہیں۔ ان کے عقائد کا بھی عجیب و غریب ملغوبہ ہے، لیکن انہوں نے احمد دیدات کی شاگردی سے فائدہ اٹھایا کہ پاکستان میں بڑے کثیر طبقے سے بڑا مال جمع کیا۔ یہ وہی محمد شیخ ہے جس کے ساتھ ایک دیوبندی مولوی مفتی عبدالباقی کا مناظرہ یوٹیوب پر بہت معروف ہوا تھا۔ اس مناظرے کا حال سب کو معلوم ہی ہے۔ شیخ محمد کے تصورات و پاکستان میں موجود کسی بھی بڑے مسلک سے میل نہیں کھاتے تھے، اس لیے اس کی شہرت گہنا گئی۔ مگر ڈاکٹر ذاکر نائک، جو ہندوستان میں ڈاکٹری کی تعلیم سے وابستہ تھے، انہوں نے بھی احمد دیدات کی شاگردی اختیار کی اور ان سے تقابل ادیان سمجھا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے معاملے میں ایک اور چیز جس کا ذکر ڈاکٹر ذاکر نائک زیادہ فائدہ ہوا، وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی جانب رومی انڈیا تھی، اور انڈیا کا سب سے بڑا مذہب ہندوازم ہے، تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے ہندوازم اور بدھ ازم وغیرہ پر بھی کافی کمانڈ حاصل کی۔ ایک وقت تھا کہ جب ڈاکٹر ذاکر نائک کو احمد دیدات پلس بھی کہا گیا۔ جی، یہ وہ بنیادی تعارف اور وجوہات ہیں جو ڈاکٹر ذاکر نائک کی شہرت ہیں۔ اب بدقسمتی یہ ہے کہ خصوصاً پاکستان میں اسکالر کا مطلب فتوے دینے والا یا مسئلے بتانے والا یا تقریر کرنے والا ہوتا ہے۔ ہاں، ایک اور بات مناظرہ کرنے والا بھی، اور مناظرہ کرتے ہوئے جتنی زیادہ گندی گالی دے گا، جتنا زیادہ گھٹیا طریقہ اختیار کرے گا، وہ اتنا زیادہ مقبول ہوتا ہے۔ بس یہاں پر معاملہ یہ رہا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نہ تو فقہی مسائل بیان کرتے ہیں، لیکن اس سے فقہی مسائل پر اختلاف کی وجوہات یہ ہیں
کہ وہ عقیدے کے اعتبار سے مسلک اہل حدیث سے ہیں، اس لیے وقتاً فوقتاً بریلوی حضرات کی طرف سے تو مکمل طور پر اس کے خلاف فتوے آتے رہتے ہیں، اور دیوبندیوں نے بھی اس کی کم مذمت نہیں کی۔ دیوبند کے تمام بڑوں نے ہمیشہ ان کو مسلمان ماننے سے ہی انکار کیا، لیکن موجودہ وقت میں کچھ دیوبندی اب انہیں بطور اسکالر قبول کر لیتے ہیں۔ اب سنیے کہ بطور اسکالر جو تعریف ان کے لیے استعمال ہوتی ہے، اس پر مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن جو لوگ انہیں اسکالر سمجھتے ہیں، انہی کے اصول کے مطابق یہ اسکالر ہے ہی نہیں، یعنی یہ کسی بھی مدرسے کے فاضل نہیں ہے، یہ فقہی مسائل بتانے میں دلچسپی نہیں رکھتے۔ لیکن اکثر لوگ جب ان سے پوچھتے ہیں تو یہ اپنے مسلک اہل حدیث کے مطابق مذہبی شخصیات کی تعریف یا مسائل بتاتے ہیں، جس پر کئی مذہبی حلقے ان سے شدید اختلاف رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کو بھی پوری دنیا کے اسلامی ممالک میں کافی پذیرائی ملی ہے۔ ایک پینٹ کوٹ پہننے والا شخص جو انگریزی اور قرآنی آیات سناتا ہو، ایک عام مسلمان کو آرگیومنٹ کرتا ہوا اچھا لگتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اپنا زیادہ کام انڈیا میں ہی کیا، اور انڈیا میں ہندوازم پر اس کے ایک بہترین تقابلی ادیان کا کام موجود ہوگا۔ ان کے پروگرام کتنے پلانٹڈ ہوتے ہیں، اس کے آرگیومنٹ کتنے اچھے عامیانہ ہوتے ہیں، اس پر میرا کوئی کلام نہیں ہے، مگر یہ ضرور ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کئی عام عیسائی اور ہندوؤں کو واقعی مذہب تبدیل کرنے پر مائل کیا ہے۔ یہ بات ہندوستانی سرکار کو قبول نہیں تھی، اس لیے ان پر پابندیاں بھی لگی ہیں۔ سعودی عرب، ملائیشیا اور کئی ممالک نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو خصوصی پذیرائی بھی دی ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کتنے مخلص ہیں، کتنے قابل ہیں، یہ میرا موضوع ہی نہیں ہے۔ میں تو پاکستان میں رقص کرتے لوگوں کو دیکھتا ہوں، جب وہ کسی بھی شخص کے لیے رقص کرنا شروع کرتے ہیں تو ہمیشہ ایسی کسی بھی بات پر طنز تقابل ادیان پر مذہبی دائرے میں یا کسی قدر عقلی دائرے میں ایک خاص کمانڈ مانی جا سکتی ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بڑے مربوط طریقے سے اپنا نیٹ ورک بھی بنایا ہوا ہے، ان کے ٹی وی چینلز بھی ہیں، انہیں کئی ممالک میں بہت پذیرائی ملی، انعامات ملے، اس طرح کا بہت سارا ایک طویل سلسلہ موجود ہے۔ جو لوگ انہیں پسند کرنا چاہتے ہیں وہ شوق سے پسند کریں۔ ظاہر ہے میں تو کسی کو بھی گالی دینے کے حق میں تو نہیں ہوں، لیکن میں تنزیہ تحریر ہر اس شخص کے بارے میں ضرور لکھتا ہوں جس پر ہمارے ہاں غدر مچایا جاتا ہے، ورنہ اصولی طور پر دیکھا جائے تو ڈاکٹر ذاکر نائک فقط تقابل ادیان کا ایک طالب علم ہے۔ لوگ انہیں کسی بھی سطح پر دیکھنا چاہیں، مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے کہ وہ کیا سمجھتے ہیں۔ پاکستان میں بریلویوں کو اس کے عقائد سے شدید نفرت ہے، اس لیے وہ ان کے خلاف ہیں۔ دیوبندی بھی خاصی حد تک ان کے خلاف رہے ہیں، لیکن موجودہ وقت میں وہ ان کی تھوڑی سی عظمت کے قائل بھی ہیں، اور چونکہ یہ اہل حدیث مسلک کے ہیں تو اہل حدیث مسلک والے انہیں بہت گلیمرائز کرتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کی چند اچھی چیزیں جنہیں میں کریڈٹ دوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے مناظرے کا وہ تصور تبدیل کیا، چاہے وہ پلانٹڈ ہی ہو، کہ وہ ستائشگی سے سوال سن کر شائستگی سے جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں، اب چاہے وہ جواب دلیل کی سطح پر جتنا بھی کمزور ہو۔ حالانکہ صرف یہی بات کئی لوگوں کو رقص کرنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ وہ سخت ترین سوال سن کر نرم جواب دیتے ہیں۔ اب بھلا بتاؤ کہ یہ زومبیوں کے دیس کا باسی نہیں ہے، جہاں مولوی سے کوئی سوال پوچھے تو اسے اپنی جان کا خطرہ پڑ جائے گا۔ باہر کی دنیا اس سے یکسر مختلف ہے، وہاں سب سوال کرنے والا اپنا سوال کرتا ہے اور جواب دینے کو بہرحال شائستگی سے ہی جواب دینا ہوتا ہے۔ دوسری جو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے آج تک کسی کے خلاف فتوے نہیں دیے، اور وہ بیچارے فتوے دے بھی نہیں سکتے کیونکہ ان کے پاس فتوے کا اختیار بھی نہیں ہے۔ آخری بات یہ ہے کہ میری طرف سے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب پاکستان آئے ہوئے ہیں، ان کو میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید بھی کہتا ہوں، اور ان کے جو بیانات کراچی وغیرہ میں رکھے گئے ہیں آپ لوگ وہ ضرور سننے کے لیے جائیں۔ یہ تھے ڈاکٹر ذاکر نائک کا مختلف تعارف۔ جلد انشاءاللہ ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔